اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال فرماتا ہے، جیسا کہ ٹوٹ کر بکھرے بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ زمین جب ٹوٹ کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں غلہ اگتا ہے۔ پودوں یا فصلوں کی ٹوٹ کر گری ہوئی کلموں یا شاخوں سے نیا پودا یا نئی فصل اگتی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ سے اب کوئی بڑا کام لے گا۔ جب تمہارا ٹوٹا ہوا دل اللہ رب العزت سے التجائے کن کرتا ہے نا، تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ قبولیت کی صدا تب آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے گئے وسوسوں کو رد کر دیتے ہو۔ وہ اپنی کرامات تب دکھاتا ہے تمہیں جب تم صرف اس سے امید رکھتے ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم اپنا ٹوٹا ہوا وجود لے کر اللہ رب العزت کے سامنے جاؤ اور وہ تم سے منہ پھیر لے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم سجدے میں گر کر گڑ گڑاؤ اور اللہ رب العزت تمہیں تھامے نہ۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم ساری رات تڑپ کر گزار دو اور اللہ کو خبر نہ ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت تم سے کچھ لے اور بدلے میں اس سے بہتر سے نہ نوازے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم دل کے لاکھ سسکنے کے باوجود اس کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ دو اور وہ اسے تمہارے حق میں بہتر نہ بنائے۔ تو سنو، وہ فرماتا ہے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے تو تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ پتہ ہے، قرض وہ کبھی نہیں رکھتا، نہ آنسوؤں کا قرض، نہ یقین کا قرض۔ تم جو اسے دیتے ہو وہ اسے تمہیں دگنا کر کے واپس عطا کرتا ہے۔ تم ایک قطرے کے لیے آنسو بہاتے ہو، وہ تمہارے لیے 7 سمندر دینے پر اختیار رکھتا ہے۔ تم اگر اس پر ایک ستارے جتنا بھی یقین رکھو گے تو وہ تمہیں اس وسیع و عریض آسمان سے بڑھ کر معجزے عطا کرنے پر قادر ہے۔ میرا رب بڑا خوددار ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑی طاقتوں والا ہے۔ وہ لیتا نہیں ہے، وہ تو بس دیتا ہے۔ یہی صفت ہے اس کی، وہ اسی نام سے تو جانا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں عطا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، تمہاری سوچ سے باہر، تمہارے گمان سے بہت آگے۔ اس کا وعدہ ہے تم سے کہ دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر کون ہے جو تمہیں بے یقین کیے ہوئے ہے جب دینے والا کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں دوں گا؟ تو پھر تم مانگتے ہوئے کیوں پریشان ہو؟ جس آنکھ سے بے بسی کے آنسو گرتے ہیں نا، اللہ انہی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بھی گراتا ہے۔ یقین نہیں تو ایک بار اللہ کے آگے اپنی بے بسی کا اظہار رو کر اسے بتاؤ تو صحیح کہ تم کتنے لاچار ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پاک ذات تمہاری آنکھوں سے شکرانے کے آنسو نہ گرائے۔ کیا پتا تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیر ہی کے فاصلے پر ہو۔ تو توکل رکھو، اللہ بس بہترین وقت پر عطا فرما دے گا۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جب ایک بار اللہ پر چھوڑ دیا تو بس اس کے سپرد کر کے خود مطمئن ہو جانا چاہیے، پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اپنی خواہش کو پیچھے رکھ کر اللہ کا فیصلہ ماننے کے لیے دل کو راضی کرنا چاہیے۔ جب دل راضی ہو جائے تو سب بدل جاتا ہے۔ فیصلہ ہماری سوچ اور خواہشات سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے اور تب دل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، دلوں کو بدلنے پر، سوچ کو بدلنے پر، حالات کو بدلنے پر، نیز اس دنیا کی ہر ناممکن شے کو ممکن بنانے پر۔ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے۔ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور تمہارے معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو،
وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جہاں تمہاری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، وہاں سے اس رب کے کن کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو، وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی دوری پر ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ رب اسے 7 آسمانوں کے پار بھی سن لیتا ہے۔ تمہارا دعا مانگنا، تمہارا گڑ گڑانا ہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں دعا کی توفیق دی، تمہارے دل میں دعا کا خیال آیا۔ میرا رب فرماتا ہے، نہ تو تیرے اللہ نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے تمہاری چاہت کو تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ پاک کو تم سے بہت زیادہ محبت ہے، تبھی تو وہ تمہیں اپنے قرب سے نواز رہا ہے۔ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ انہیں باہمت بنا سکے، اپنے قریب کر سکے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا رہتا ہے، یہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ اللہ پاک پر اپنا توکل اور اپنا یقین مضبوط رکھنا۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو تم مطمئن رہو، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے کہ جسے چن لیتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو وہ اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو وہ اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک کرنے کے لیے چنتا ہے۔ اور اللہ دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔ تم نے جو رو رو کر مانگی ہیں دعائیں، مبارک ہو کہ انہیں قبولیت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ پریشان مت ہو، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تمہیں کچھ دعائیں بار بار مانگنی پڑتی ہیں کیونکہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہوتی ہیں۔ وہ نصیب جس کو اللہ نے خود لکھا ہے، اس سے زیادہ اختیار اللہ نے تمہاری دعا کو دیا ہے کہ دعا بھی تمہارے نصیب کا لکھا بدل سکتی ہے۔ جب تمہاری دعا قبول ہو جائے تو شکر کیا کرو، اور جب تمہاری دعا قبول نہ ہوا کرے تب بھی شکر کیا کرو، کیونکہ تم چیزوں کے اندر چھپے ہوئے شر کو نہیں جانتے۔ تم وہ مانگتے ہو ہمیشہ جو تمہیں اچھا لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے تمہاری خواہشوں سے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کرے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ پتہ ہے معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے، اور یہی ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ دل واقعی اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہماری سوچیں پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے، دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہشیں کب پوری کر دیتا ہے اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں کسی کمی کی گنجائش نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، تمہیں من پسند سے ملوا دیتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، بے شک تیرا رب قریب ہے،
دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ تمہیں وہ مانگنا ہے جو تمہیں چاہیے، باقی کے انتظامات تو وہ خود کرے گا، غیب سے، عرش سے یا فرش سے، یہ وہ جانے اور اس کی قدرتیں جانے۔ دعاؤں سے مقدر بدلنے کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ جلدی ملتا ہے، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور پھر بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے، تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہت بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے، اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔